آپ میرا مطلب سمجھیں؟ تو وحدت کے معنی کیا ہے؟ اصل میں آپ کو یہ طریقت کی باتیں بتا رہا ہوں، شریعت کی نہیں ہے یہ باتیں. اعظم یہ ایک رمز و کنایا کی بات ہے، حق کی زبان کھلے سرے ممبر نہیں. ارے میں تو میخانے کی بات کر رہا ہوں، میں ممبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو لگا دو، فتوے بھی لگ جاتے ہیں. یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ سونا لے لیں، بسکٹ لے لیں سونے کا، اور اس کو سنیارے کو دے دیں، وہ اس کو گھول دے، اس کو بٹی میں ڈال دے، وہ پگھل جائے گا، اس سے وہ زیورات بنا دے گا، چوڑیاں بنا دے گا، بندے بنا دے گا، ہار بنا دے گا، اور انگوٹھی بنا دے گا، ٹیکا بنا دے گا. ذات نے اپنے آپ کو چھپا لیا، ذات نے اپنے آپ کو چھپا لیا. جب سنیار نے اس کو شوکیس میں سجا کر رکھا، جو بھی آیا تو کہا یہ چوڑیاں کتنی خوبصورت ہیں، یہ ٹیکا کتنا خوبصورت ہے، یہ ہار کتنا، چین کتنی خوبصورت ہے، یہ بندے کتنے خوبصورت ہیں. ارے بھائی کوئی نہیں بولتا کہ سونا خوبصورت ہے، کوئی بولتا ہے کہ یہ سونا خوبصورت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ فیروزی. ذات نے صفات میں اپنے آپ کو چھپا لیا. ذات سونا تھا، چوڑیاں وغیرہ اس کی صفت بن گئی، وہ صفات بن گئی. اور جب اس کا دل چاہا اور اس نے کہا کہ جب قیامت آئے گا تو پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے، تو جب سنیارے کو کہا کہ بھئی یہ جو کچھ صفات تم نے بنائی تھی نا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، اس سب کو مجھے دوبارہ وہ بسکٹ بنا کر دو. وہ کہے گا اس میں کون سی دیر لگتی ہے، وہ کٹھالی میں ڈالے گا سارا زیور، انگوٹھی منگوٹھی ہار وار یہ وہ سب ڈال دے گا، ڈال کر اس کو پگھلا دے گا، اور بسکٹ کا جو سانچہ ہوگا اس میں ڈال دے گا، اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہوگی. کہیں گے لو بھائی پھر ذات بن گئی. پھر کوئی نہیں بولے گا کہ یہ بندے ہیں، یہ ہار ہے، یہ انگوٹھی ہے. پھر سب یہی بولیں گے یار سونا ہے، بڑا بسکٹ ہے، بڑا بہترین سونے کا بسکٹ ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو ہمیں موت آتی ہے کیوں آتی ہے، اور آپ یہ کیوں بولتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. اب اللہ کی طرف تو جا رہے ہو، مگر کون سی جگہ جا رہے ہو اس کی بھی دو صفتیں ہیں، ایک اس کا جلال ہے اور ایک اس کا جمال ہے. تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اگر تم جمال میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں چلے جاؤ، اور اگر اس کے جلال میں جانا چاہتے ہو تو آگ میں چلے جاؤ. جہنم بھی وہ ہے، جنت بھی وہ ہے، ہر چیز. قہار بھی وہ ہے، جبار بھی وہ ہے، ستار بھی وہ ہے، رحمان اور رحیم بھی وہ ہے. تم کون سی صفت میں جانا چاہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی کی، اللہ کی ہی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جا رہے ہیں. مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں گوشت پوشت سب ختم ہو گیا، روح پہنچ گئی اپنے مالک کے پاس. روح آپ کی پہنچ گئی اپنے مالک کے پاس، وہ اپنے پاس رکھے گا اس کو سنبھال کر. قیامت کے دن جب سب کچھ ختم کر دے گا تو دوبارہ سے اس کو ایجاد کرے گا، دوبارہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. پھر تمہارے جسموں کو جیسے وہ دانہ تم ڈالتے ہو زمین میں اور اس میں سے درخت نکلتا ہے، اسی طرح تمہاری جو ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں میں کمر کی جو کمر ہے آپ کی، اس کمر کے اندر ایک گٹھلی ہے، ایک اتنی چھوٹی سی گٹھلی ہے چنے کے دانے کے برابر، وہ نہیں ختم ہوتی. اس کو آپ کئی دفعہ اس کہیں بھی ڈال دو، آگ میں جلا دو، پانی میں ڈال دو،
وہ گٹھلی جو ہوگی، وہ بیج جو ہوگا وہ نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ قیامت کرے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. کئی سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بربادی کا عالم دیکھے گا، بعض کے نزدیک 40 سال. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون ہے آج اللہ مالک کون ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ملے گا کہ اللہ آپ کوئی ہے ہی نہیں. نہ فرشتے، نہ ملائک، نہ کوئی جنات، ہر چیز تو فنا ہو گئی. کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کس کی حکومت ہے آج؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا میری حکومت ہے آج، میں اللہ ہوں. جواب کوئی دینے، خود اللہ بولے گا کہ میں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا اس زمین کے اوپر. وہ جو دانہ ہوگا نا اندر زمین میں، مٹی میں، وہ ایسے پھیلے گا جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا ہوگا تو یہ جو ٹی وی والے ہیں یہ بھی دکھاتے رہتے ہیں یہ اینیمل وغیرہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے کنارے پر کچھوا انڈے دیتا ہے، اور انڈے وہ دیتا ہے 10 12 15 ایک ہی کھڈے میں، اور اس پر مٹی ڈال دیتا ہے. اس کی توجہ اسی کی طرف رہتی ہے. جب اس میں سے وہ بچے نکلتے ہیں تو مٹی سے یوں نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں؟ اور نکل کر ادھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دریا کی طرف جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے. اس کی اصل دریا سے، نہر سے. ادھر کیوں، شہر کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سمندر کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ ایسی مٹی جھاڑتے ہوئے نکلتے کہ نہیں نکلتے ہیں؟ ایسے ہی قیامت کے دن وہ جو بیج ہوگا اس کا ایک انسان باقاعدہ بن کر تیار ہو کر، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا سکتا ہے، وہ زمین کے اندر آپ کو بھی بنا دے گا. اس وقت نہ آپ کو داڑھی ہوگی، نہ کچھ اور ہوگا، نہ ختنہ ہوئی ہوگی. آپ ایک انسان کی شکل میں ایک ننگے پیدا ہوں گے دوبارہ. مگر یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں آپ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ جوان